تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سبق چل رہا ہے ہمارا سورہ مؤمنون، اور سورہ مؤمنون کے اندر اس کی جو ہے ہماری 41 آیتیں مکمل ہو گئی تھی، آج وہاں سے آگے ہوگا۔ جو گزشتہ سبق تھا اس کے اندر جو ہے ہم نے سنا کہ وقت کے نبی نے ان کو جب دعوت دی انہوں نے نہیں مانا، وقت کے نبی نے جب ان کو دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ نہ ماننے کی وجہ ان کی سرداری تھی، چونکہ وہ سردار تھے، بڑے لوگ تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی، ہم ایمان لے آئے، تو پھر جو ہے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، پھر لوگوں میں ہماری بات مانی نہیں جائے گی، سارے کے سارے لوگ جو ہے وقت کے نبی کی بات کو مانیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کو بہکایا اور پھر نہیں مانا، اور اخیر میں جو ہے ان پر اللہ کا کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ اخذتهم الصیحہ، ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑا، سخت چیخ نے ان کو، غیبی آواز نے ان کو پکڑا۔ فجعلناهم غثاء، تو ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا۔ پھر آج کا سبق ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرون آخرین، دوسری جماعتوں۔ کن کے بعد؟ یہ جو پچھلا سبق گزرا ہمارا اس کے اندر قوم سمود کہہ لیجئے یا قوم عاد کہیے، کوئی بھی کہیے، بعض مفسرین نے قوم عاد مراد لی، بعض مفسرین نے جو قوم سمود کو مراد لیا۔ تو ان قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، پھر اللہ فرما رہے کہ ہم نے دوسری جماعتوں کو پیدا کیا، اور جماعتوں کو پیدا کیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، ما تسبق نہیں آگے بڑھتی ہے، من امت کوئی جماعت، اجلها اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ کوئی جماعت نہ اپنے متعین وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار، پے در پہ، یکے بعد دیگرے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی قوم کے پاس ان کا رسول آتا تھا، کذبوہ، وہ اس کو جھٹلاتے تھے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا احادیث، فاتبعنا تو ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، بعضاً بعض کی، یعنی ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں کیا کر دیا؟ ایک کو ایک کے پیچھے لگا دیا، ایک کو ایک کے ساتھ باندھ دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو بنا دیا قصے اور کہانیاں۔ فَبُعْدًا، تو لعنت ہے، لِقَوْمٍ ایسے لوگوں پر، لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد پھر دوسری جماعتوں کو پیدا کیا، قوم عاد، قوم سمود، اور اس طرح دوسری قومیں جو تھی، ان قوموں کے بعد ہم نے دوسری جماعتوں کو پیدا کیا، بہت ساری قوموں کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے کہ جب جب کسی قوم کے پاس قومیں پیدا کی، ان کی نسلیں بڑھی، دنیا کے اندر پھیلی، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ان کے اندر کیا آ گئی؟ گمراہی آ گئی، اور جب جب ان کے اندر گمراہی آئی تب تب اللہ نے اپنے نبیوں کو ان کی طرف بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر اللہ فرما رہے کہ جب جب ان قوموں کے پاس کوئی نبی آتا تھا، جب جب کوئی رسول آتا تھا دین کی دعوت لے کر کے، تو وہ اس قوم کو کیا کرتے تھے؟ جو اس نبی کو کیا کرتے تھے؟ نبی کو جھٹلاتے تھے اور اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور پھر جب جب وہ نبی کو جھٹلاتے تھے، جب جب وہ نبی کا انکار کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا آ جاتا تھا؟ اتبعنا بعضهم بعضا، تو پھر ہم نے ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں باندھ دیا، ان میں کیا کر دیا؟ ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ وہ نہیں مانتے تھے، اللہ کا کیا آ جاتا تھا؟ عذاب آتا تھا۔ اور عذاب بھی کیسا آتا تھا؟ عذاب بھی ایسا آیا، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ایسا عذاب شدید آیا کہ وہ دنیا کے نقشے سے ہی کیا کر دیا؟ ان کو
مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پھر بعد کے لوگوں میں صرف ان کی کہانیاں اور قصے مشہور تھے، فلاں قوم آئی تھی، فلاں قوم آئی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھی، بس دنیا کے نقشے میں ان کا کہیں نام نہیں ملتا، دنیا کے نقشے سے ہی ان کو مٹا دیا۔ اور پھر فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، اور اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون سی قوم کب ہلاک ہوگی، اور جس قوم کے بارے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں قوم پر فلاں وقت میں کیا آئے گا، عذاب آئے گا، تو پھر اسی وقت آتا تھا۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی بھی قوم مقررہ وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوئی، وما يستاخرون، اور نہ ہی وقت کے بعد، یعنی جس وقت میں فنا ہونا متعین تھا کہ اسی وقت میں ان پر عذاب آئے گا تو اسی وقت میں عذاب آتا تھا، نہ اس سے کچھ وقت پہلے آتا تھا اور نہ اس سے بعد میں آتا تھا، مقررہ وقت پر آتا تھا۔ وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو کسی اور کہانیاں بنا دیا، فبعدن، تو لعنت ہے، لقوم، ایسے لوگ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ ہارون، اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر کے، وسلطان مبین، اور واضح ثبوت دے کر کے بھیجا۔ اللہ فرما رہے کہ پھر ان تمام کے بعد، کس کے بعد، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور ان تمام قوموں کے بعد جو ہے پھر آخر میں کس کو بھیجا، ان تمام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کو اپنی نشانیاں دی، کیا دی، اپنی نشانیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا نشانی دی، عصائے موسیٰ، یعنی ان کا جو عصا تھا وہ کیا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ اسی طرح ید بیضا، یعنی ان کا ہاتھ کیا ہو جاتا تھا، چمکتا تھا۔ تو یہ نشانیاں دے کر کے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کن کی طرف، الی فرعون، فرعون کی طرف، وہ ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعونیوں کی طرف بھیجا۔ فاستکبروا، تو وہ اکڑ گئے، کیا کیا انہوں نے، اکڑ گئے، وکانوا قوما عالین، اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کو معجزات دیے۔ اور پھر جب انہوں نے دعوت دی، ان کو، فرعون کو جب دعوت دی، فرعونیوں کو جب دعوت دی، تو وہ اللہ کے نبی اور اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا تھا اس دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اکڑ گئے، تکبر کرنے لگے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، اور جب ان کو دین کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے، فرعونی کہنے لگے، فرعون اور فرعونی سارے کہنے لگے، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، ہم کیوں بات مانیں اپنے جیسے دو انسانوں کی، ہمارے جیسے جو دو انسان ہیں ان کی ہم بات کیوں مانیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم تو ہماری غلامی کر رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل جو تھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم تھی، اور بنی اسرائیل جو کس کے، فرعونیوں کی کیا تھے، غلام بنا لیے تھے، انہوں نے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ تو فرعونی کہنے لگے کہ ایسے دو آدمی، ایسے دو انسان جو ہم جیسے ہیں، اور پھر ان کی قوم جو ہے وہ ہماری غلامی کر رہی ہے، ہم ان کی بات کیوں مانے، ہم ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، کنہوں نے، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کیا، جھٹلایا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ دعوت دی گئی، نہیں مانا، انکار کیا، جھٹلایا نبیوں کو، تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ جب پکڑ آ گئی، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور پھر ہلاک کیسے ہوئے، فَأَخَذْنَاهُ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو پکڑا، کس کو، فرعون کو پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر کے اندر۔ کہاں غرق ہوا تھا، سمندر کے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو پھینک دیا کس کے اندر، دریائے نیل کے اندر۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ ان کی قوم کے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیوں، تاکہ لوگ کیا کر سکیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اس تورات کے ذریعے سے کیا حاصل کر سکے، ہدایت حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔